نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، فوجوں کا خط نبوت، عظمت صحابہ۔ فاروقی فاروقی تشریف رکھیں۔ میری مراد جرنیل اہل سنت، صدر اہل سنت حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی ہے۔ تکبیر کی صداؤں میں استقبال کیجئے نعرے تکبیر، تکبیر، فوجوں کا خط نبوت، فوجوں کا خط نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرے تکبیر۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام اکابرین ملت
پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر اس شہر کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ ندوۃ العلم میں سالانہ تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی اور آپ کی زیارت و ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملک کے نامور علماء، خطباء، محققین آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو فرما چکے۔ آپ بہت دیر سے اس اجتماع میں تشریف فرمائیں۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لیا جائے، اور میری خود بھی تقریباً آج دن کی کوئی یہ چھٹی تقریر ہے جو مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا۔ حضرت معتمم صاحب کی محبت ہے کہ وہ اس پروقار، بارونق اور روح پرور اجتماع میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اصرار کرتے ہیں، اور ان کے اصرار پر انکار ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ حاضری ضرور دی جائے۔ اللہ کا شکر ہے آج دن کی جو مصروفیات تھی، میں نے کہا کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اجتماع بیٹھا ہو اور بندہ تاخیر سے آئے، مناسب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے وقت پر ہماری آمد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے تلاوت کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ جو پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈٹ گئے۔ سارے دنیا کے حالات آئے، انہوں نے کہا ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ساری طاقتیں جمع ہو گئی، ان سے ان کا یہ نظریہ نہیں چھین سکی۔ اور جو لوگ اپنے نظریے پر قائم رہے، ساری دنیا کی طاقتوں کے جواب میں وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے اور اس پر برقرار رہے، ان کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، ان کی خوشخبری ہے ان کے لیے، جنت کا وعدہ ہے ان کے لیے۔ لیکن جنت معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم جگہ ہے، یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کرنے کے لیے سب سے اہم چیز اپنی عبادات ہو، معاملات ہوں یا حالات ہوں، استقامت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ پڑھائیں، علم سکھائیں، حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، تلاوت کریں، کتاب پڑھائیں۔ آج جو ہمارے مدارس ہیں
آج جو ہمارے مکاتب ہیں یہ سبھی بتا رہے ہیں، آپ نے استقامت دیکھنی ہو تو مدارس والوں کی دیکھ لو، آپ نے ہمت دیکھنی ہو تو مدارس والوں کی دیکھ لو، آپ نے صبر دیکھنا ہو تو مدارس والوں کا دیکھ لو، آپ نے عزم دیکھنا ہو تو مدارس والوں کا دیکھ لو، آپ نے ہمت دیکھنی ہو تو مدارس والوں کی دیکھ لو، جذبات دیکھنی ہو تو مدارس والوں کو دیکھنی ہو، غیرت کے سامان کو دیکھنا ہو تو مدارس والوں کو دیکھ لو، علم پڑھاتے لوگ دیکھنے ہو تو مدارس میں دیکھ لو، حکمت سیکھنے والے دیکھنے ہو تو مدارس میں دیکھ لو، علم سے منور ہونے والے دیکھنے ہو تو مدارس میں دیکھ لو، حکمت کے موتی پرونے والے دیکھنے ہو تو مدارس میں دیکھ لو، ضلالت اور گمراہی سے نکل کر روشن ہونے والے لوگ دیکھنے ہو تو مدارس میں دیکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں کتاب سکھائیں، انہیں حکمت سکھائیں، انہیں دانائی سکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا خوب نبھایا اور کتنا بہترین نبھایا، جو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے یہ تعلیم دی اور یہ سلسلہ شروع کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں اور آپ کے مدرسے میں اور آپ کے زیر اثر اور آپ کے ساتھی اللہ نے جمع کرنے شروع کیے اور کہا کہ یہ تمہیں دے رہا ہوں، انہیں آپ پڑھاؤ۔ اللہ دیتے گئے، رسول اللہ پڑھاتے گئے، اللہ بھیجتے گئے، رسول اللہ سکھاتے گئے، اللہ جمع کر کے حضور کے پاس بھیجتے رہے، حضور انہیں مزین کرتے رہے، ان کے دلوں کو مزین کیا، ان کے جسم کو مزین کیا، ان کے کردار کو نکھارا، ان کے افکارات کو نکھالا، ان کی عظمتوں کو نکھارا، انہیں پڑھایا، انہیں مزین کیا، انہیں تیار کیا، انہیں طالب علم بنا کر انہیں عالم بنایا، انہیں عامل بنایا، انہیں قاری قرآن بنایا، انہیں حافظ قرآن بنایا، انہیں عامل قرآن بنایا اور اتنا خوبصورت بنا دیا اور اتنا مزین کر دیا کہ ان کے دلوں کو صاف اور ستھرا کر دیا۔ پھر رب العالمین نے ان کے امتحان لیے۔ آپ کے بھی امتحان ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے، اب بھی امتحان آنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وفاق المدارس کا امتحان ہے، میں نے کہا آپ کا امتحان کیسے ہوگا؟ کہا ہمیں امتحان گاہ میں بلایا جائے گا، ہمیں حال میں بلایا جائے گا، ہمارے پاس قلم ہوگا، ہمارے پاس کاغذ ہوگا، 3 گھنٹوں کا وقت ہوگا، پرچے میں سوال ہوگا، ہم نے اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مرتبہ خطرہ ہے، سوالات سخت آئیں گے، امتحان مشکل ہوگا، لہذا ہم پریشان ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے امتحان دینا ہے۔ آپ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، پھر امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں، اس حال میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے، اس حال میں قالین بھی بچھا ہوا ہے، اس حال میں ٹپائی بھی رکھی ہوئی ہے، موسم کے لحاظ سے وہاں کا موسم بھی ہے، آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہے۔ صبح ناشتہ کر کے آپ نے جانا ہے، دوپہر میں واپس آ کے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ میں نے کہا آپ پریشان کیوں؟ آپ کے لیے تو مسائل کچھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کے باوجود پریشان ہیں، امتحان میں کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک امتحان آپ نے یہ دیا کہ آپ حال میں بیٹھے اور آپ پر پنکھا لگا ہوا ہے، نیچے قالین بچھا ہوا ہے، ٹپائی رکھی ہوئے، کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہے، آپ سوالوں کا جواب دے رہے۔ وہ بھی ہیں جن کے امتحان لیا جا رہا ہے اور جن کے دلوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ امتحان لینے کے لیے کبھی وہ تپتے ہوئے ریتوں پہ لیٹتے ہیں، کبھی جلتے ہوئے انگاروں پہ لیٹتے ہیں، کبھی انہیں دھونیاں دی جاتی ہیں، کبھی انہیں گھر سے نکالا جاتا ہے، کبھی بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی تلوار کے سائے میں، کبھی تیر کے سائے میں، کبھی نیزوں کے سائے میں، کبھی وہ بدر میں ہے، کبھی وہ احد میں ہے، کبھی وہ حنین میں ہے، کبھی وہ تبوک میں ہے، کبھی وہ یرموک میں ہے، کبھی وہ غزوات میں ہے، کبھی وہ افلاس میں ہے، کبھی وہ بھوک میں ہے، کبھی وہ تنگی میں ہے، کبھی انہیں وطن سے نکالا جاتا ہے، کبھی ان کے بچے چھینے جاتے ہیں، کہیں ان کا گھر لے لیا جاتا ہے، کہیں ان کے باغات قبضہ کر دیے جاتے ہیں، کئی بار میدانوں میں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، کئی رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے امتحان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب دیتے امتحان دے رہے ہیں۔ میں امتحان گاہ میں بیٹھ کر مجھے پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں میں امتحان دے رہا ہوں۔ کوئی پوچھتا ہے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں امتحان مشکل ہے۔ وہ تپتی ریتوں پر لیٹ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں تم تپتی ریتوں پر لیٹ کر مسکراتے کیوں؟ امتحان تو بہت سخت ہے، لیکن وہ جواب دیتے ہیں امتحان تو سخت ہے مگر حضور
اور ایک امتحان وہ دے رہے. اگلی بات میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک استاذ آپ کا ہے اور ایک استاذ ان کا ہے. ایک پڑھانے والا آپ کا ہے اور ایک پڑھانے والا ان کا ہے. اگلی بات بھی سمجھیے, کسی نے آپ کو داخل کروایا, کسی نے ان کو داخل کروایا. کوئی آپ کو مدرسے بھیجنے والا ہے, کوئی ان کو حضور کے پاس بھیجنے والا ہے. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے یہ طلباء, صفہ کے چبوترے میں بیٹھنے والے یہ لوگ, میدان جہاد میں چلنے والے یہ لوگ, آپ کے ساتھی بن جانے والے یہ لوگ, آپ کے شاگرد بن جانے والے لوگ, یہ کہاں ہے؟ رہتی دنیا میں لوگ ان پر اعتراض کریں گے اور اعتراض کر کے کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ مومن نہیں تھے, یہ مسلم نہیں تھے, ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے, ہم فلاں لوگوں کو نہیں مانتے. لوگ اعتراض کریں گے آقا یہ کون ہے؟ آقا جواب دیتے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے مجھے بھی چنا, انہیں بھی چنا, اللہ نے مجھے چنا, ان کو اللہ نے میرے لیے چنا. میں یوں کہتا ہوں اللہ نے رسول کو ان کے لیے چنا, انہیں رسول کے لیے چنا. استاد بھی چنا ہوا, شاگرد بھی چنے ہوئے, استاد بھی بھیجا ہوا, شاگرد بھی بھیجے ہوئے. کائنات میں تلاش کرو ایسا استاد بھی کوئی نہیں ملتا, اور کائنات میں تلاش کرو ایسے شاگرد بھی کوئی نہیں ملتے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, مجھے اور آپ کو مدرسے میں ہمارے سرپرستوں, بزرگوں, والدین نے بھیجا ہے. رسول اللہ کے مدرسے میں صحابہ کو خود خدا نے بھیجا. مجھے اور آپ کو بھیجنے والوں نے یہاں بھیجا ہے. ربا یہ کتنی عظمت والے لوگ ہیں جن کے پڑھانے کے لیے تجھے استاذ کا انتخاب کرنا پڑا. تو جو کائنات سے سب سے مقدس, محترم, محتشم, اعلیٰ, عرفہ, کامل اور اکمل تھا, جس کی مثل اور مثال دنیا میں کوئی نہیں تھی, جسے تو نے ساقیے کوثر بنایا, شافع محشر بنایا, جانے جہاں بنایا, محبوب خدا بنایا, محمد مصطفیٰ بنایا, احمد مصطفیٰ بنایا, جسے تو نے رسولوں کا امام بنایا, اسے تو نے ان کا استاذ بنایا, جس کی مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے, وہ استاذ بنا کر تو نے بھیجا ہے. استاذ کو شاگرد بھی تو نے دیے ہیں. جس بچے سے باپ کو پیار زیادہ ہوتا ہے اس بچے کے لیے مدرسے کا انتخاب بھی, کالج کا انتخاب بھی, یونیورسٹی کا انتخاب بھی بڑا اہم ہوتا ہے. میرے رب کو صحابہ سے کتنا پیار ہے, آپ کے لیے انتخاب استاذ کا کیا تو استاذ بھی وہ بنایا جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. ختم نبوت کا تاج جس کے سر پر سجایا, اسے استاذ بنا کر یہ شاگرد دے دیے اور حکم کر دیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ جو پہلے شرک میں, بدعات میں, رسومات میں, انہیں وہاں سے نکالیے, منور کر لیجئے. پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی علیہ السلام نے انہیں پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پوچھنا چاہتا ہوں انہیں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں حضور نے صحیح پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پوچھنا چاہتا ہوں انہیں صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آج کا کوئی آدمی اس کا نتیجہ دیتا اور نتیجہ دے کر کہتا نہیں پڑھا. پڑھایا صحیح, اللہ نے نتیجہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا, خدا نے امتحان بھی خود لیا, رزلٹ کا اعلان بھی خود کر دیا. سبحان اللہ. کسی آدمی کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں رزلٹ کہ وہ آج رزلٹ دے, یہ کامیاب نہیں تھے. خدا نے امتحان بھی خود لیا, کامیابی کا اعلان بھی خود کر دیا, نتیجہ بھی خود دے دیا. اللہ نتیجہ کیا ہے کہ اولئک هم الراشدون, اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, لهم مغفرة ورزق کریم, راکعون خاشعون سجدا رکعا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. امتحان بھی خود لیا, کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم
راضی نہیں ہوں، مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے پسند نہیں آئے، خدا نے کسی پر چھوڑا ہی نہیں، تم کیا پسند کرو گے، تم کیا راضی ہوگے؟ آؤ میرا قرآن پڑھو، میں اعلان کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہو گئے اور رب ان سے راضی ہو گئے، تمہاری رضا کی انہیں ضرورت ہی باقی نہیں رہی، ان سے تو عرش کا خدا راضی ہے، فرش کا مصطفیٰ راضی ہے، ذرے ستارے راضی ہیں، چاند سورج راضی ہے، شجر حجر راضی ہے، جمادات و نبوات راضی ہے، پیروں پر راضی ہے، خشک و تر راضی ہے، سمندر اور دریائے راضی ہے، ہوائیں اور فضائیں راضی ہے، کتب ابدال غوث راضی ہے، نیکوکار راضی ہے، شفقدار راضی ہے، زندہ دار راضی ہے، ولی راضی ہے، دین والے راضی ہیں، ایمان والے راضی ہیں، کلمے والے راضی ہیں، خدا سے لے کر زمین تک بسنے والی ہر چیز ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گئے۔ ان کی رضا کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، یا اللہ انہیں بھیجا بھی تو نے، شاگرد بھی تو نے بنایا، نبی سے پڑھوایا بھی تو نے، علم حکمت تدبر حلم ہر چیز تو نے سکھا دیا، ناکا کے پاس رکھ کر انہیں آقا کا غلام بنا دیا، نوکر بنا دیا، شاگرد بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا، کسی کو ساتھی بنا دیا، رفیق بنا دیا، ساتھ چلنے والا بنا دیا، صحابی بنا دیا، نبی کے ارد گرد کھڑا کر دیا، بدر میں ساتھ انہیں بھیج دیا، احد میں ساتھ انہیں بھیج دیا، خیبر میں ساتھ انہیں بھیج دیا، تبوک میں ساتھ انہیں بھیج دیا، حفاظت کے لیے انہیں بھیج دیا، ساتھ چلنے کے لیے انہیں بھیج دیا، پاس رہنے کے لیے انہیں بھیج دیا، حصار کے لیے انہیں بھیج دیا، پڑھنے کے لیے انہیں بھیج دیا، سمجھنے کے لیے انہیں بھیج دیا، سمجھانے کے لیے انہیں بھیج دیا، ساتھ رہنے کے لیے انہیں بھیج دیا، اور یہ ساتھ پل پڑے اور چلتے چلے گئے اور چلتے چلے گئے۔ اللہ یہ آپ کے حبیب کے بعد ہر جگہ رہے، ہر مقام پر رہے، کسی اور پر آپ نے نہیں چھوڑا، اعلان بھی آپ نے خود کر دیا۔ اللہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان پر کوئی اعتراض ہوتا ہے آپ خود جواب دیتے ہیں، یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب کوئی انہیں برا بلا کہتا ہے آپ جواب دے کر الا انہم ہم الصفا کہہ کر انہیں جواب دے رہے ہیں۔ کوئی برا کہتا ہے اللہ کے رسول بھی اگر انہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ کہہ کر پیغمبر سے کہتے ہیں فتطردهم فتکون من الظالمین۔ آپ بھی انہیں مت اٹھانا، آپ نبی کے پاس انہیں اٹھنے بھی نہیں دیتے، کسی اور کو ان کے بغیر نبی کے قریب آنے بھی نہیں دیتے۔ ان کی جب بات آتی ہے آپ تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی نماز کا ذکر آپ نے کر دیا، روزے کا ذکر آپ نے کر دیا، ان کے حج کا ذکر آپ نے کر دیا، پیار کا ذکر آپ نے کر دیا، محبت کا ذکر آپ نے کر دیا، اللہ آپ نے ان کے ایمان کا ذکر کر دیا، تقوی اور طہارت کا ذکر کر دیا، نیکی شرف اور شرافت کا ذکر کر دیا، صداقت دیانت امانت شرافت کا ذکر کر دیا، ان کی حیا وفا اور جرأت کا ذکر کر دیا۔ اللہ تو نے ان کی عظمتوں کی ہر چیز کو بیان کیا، مگر بات تو یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ ربا ان کی کتنی بلند عظمت تھی، تو نے ان کے گھوڑوں کا ذکر کر دیا، صرف گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا، جن گھوڑوں پر یہ بیٹھے فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کے قدموں کا ذکر بھی اللہ تو نے قرآن میں کر لیا۔ ان کے دفاع کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی مدح کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی تعریف کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی صدق کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی وفا کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی عصمت کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی رفعت کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی رضا کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی اخلاق کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کے کردار کی بات بھی قرآن میں ہے، ان کی اعمال کی بات بھی قرآن میں ہے، نکلنے کی بات قرآن میں ہے، ان کے جہاد کی بات قرآن میں ہے، ان کے سجدوں کی بات قرآن میں ہے، ان کی تلوار لہرانے کی بات قرآن میں ہے۔ یہ شہید ہو جائے تو ذکر قرآن میں ہے، یہ زخمی ہو جائے تو ذکر قرآن میں ہے، یہ ڈٹ جائے تو ذکر قرآن میں ہے، یہ بڑھ جائے تو ذکر قرآن میں ہے، یہ پیچھے کو آئے تو ذکر قرآن میں ہے، یہ آگے کو آئے تو ذکر قرآن میں ہے، یہ سجدوں میں پڑ جائے ذکر قرآن میں ہے، یہ معافی مانگے ذکر قرآن میں ہے، تو معاف کر دے ذکر قرآن میں ہے۔ ان کی ہر چیز کو کھول کھول کر ربا تو نے بیان کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے دین کی بقا ان پر ہے، شریعت کی بقا ان پر ہے، قرآن کا تحفظ ان پر ہے، رسول کی سیرت کو محفوظ کرنا ان پر ہے، آقا کی زندگی امت تک پہنچانا ان پر ہے، شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ان پر ہے، میدانوں میں کود جانا ان پر ہے، ڈٹ کر کھڑا ہو جانا ان پر ہے، پورا دین
पहुंचाने वाले ये हैं, कलमा देने वाले ये हैं, हकीकत बताने वाले ये हैं, कुरान लिखने वाले ये हैं, कुरान में आने वाले ये हैं, कुरान में सचने वाले ये हैं, कुरान में जगने वाले ये हैं, कुरान बन जाने वाले ये हैं, आयातें बन जाने वाले ये हैं, हुक्म बन जाने वाले ये हैं, शान नुज़ूल ये है, शान वुरूद ये है, नबी की सीरत ये है, सूरत ये है, नबी के नक्शे ये है, पैगंबर की अदाएं ये है, नबी की वफाएं ये है, बुनियाद ये है, आगाज ये है, एजाज ये है, एजाज ये है, अज़मतें ये है, रिफतें ये है, बुलंदियां ये है, मकाम ये है, फकार ये है, प्यार ये है, एहतराम ये है, वहदत ये है, उम्मत ये है, मिसाल ये है, मिसल ये है, दीन की पहचान ये है, दीन का उरूज ये है, दीन की मेराज ये है, आने वाले मुसलमानों के लिए फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम भी फ़क़द इह्तदौ, मिसल हिदायत की यही है, मयार ईमान यही है, मयार हक यही है, दुनिया तक दीन पहुंचाने वाले यही है, ये महफूज नहीं रहेंगे तो दीन महफूज नहीं रहेगा। इसलिए इनकी मदद भी की, तारीफ भी की, दुनिया को बता दिया दीन महफूज चाहते हो, कुरान महफूज चाहते हो, शरीयत महफूज चाहते हो, अज़ानें चाहते हो, नमाजें चाहते हो, कलमे चाहते हो, इबादत चाहते हो, एहतराम चाहते हो, रियासत चाहते हो, सियासत चाहते हो, मईशत चाहते हो, माशरत चाहते हो, इनका दिफा करोगे हर चीज मिलेगी, ये मशकूक हो जाएंगे, दीन सारा मशकूक हो जाएगा। पूछने वाला पूछता है मौलाना साहब ये सब बातें कर रहे हो मगर बताओ ना ये कौन है जिनके तज़किरे तुम कर रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें तज़किरे करके तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ, माशरे को समझाना चाहता हूँ, तुम बताओ, करिया करिया आवाज लगाना चाहता हूँ, तुम बताओ, जब मैं सवाल करता हूँ जवाब आता है शर्क से, गर्ब से, शिमाल से, जुनूब से, हर अदाओं से एक ही जवाब आता है। जवाब क्या होता है? जवाब ये होता है सहाबा 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 बुखारी शरीफ की पहली हदीस के रावी हजरत उमर है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के रावी अबू हुरैरा है। पहले रावी का नाम आखिरी रावी का नाम अबू हुरैरा, दरमियान में सारे रावी साहब हैं। ये एक हदीस भी सहाबी के बगैर हुजूर तक नहीं पहुंचती। उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, अकाबिरीन मिल्लत आज एक कौम उठकर कहती है कि नऊज़ुबिल्लाह अबू हुरैरा झूठ बोलते थे। 8000 रिवायतें जिसकी हदीस में मौजूद हैं, जिसकी आखिरी हदीस का दर्स देने के लिए मुहद्दिसीन, शेखुल हदीस, उलमाए किराम उस हदीस का जिक्र करके लोगों को कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। किसने कहा कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है? किसने बताया कि रसूलुल्लाह के ये अल्फाज हैं? कौन कहता है? और तमीम साहब देखें मोहब्बत कितनी है। हाथ उठाता हूँ, बोलते हैं, खड़ा करता हूँ, चुप हो जाता हूँ। इस मोहब्बत को कोई क्या काटेगा? और दुश्मन को मेरी तकलीफ इसीलिए। रात मैंने एक जगह ईरान में मेरी तकरीरें सुनाते हैं। एक आदमी ने अमेरिका में हाल बुक किए और मेरी तकरीरें सुनवाई। किसी ने मुझे तस्वीर भेजी कि मौलाना साहब आपकी तकरीर अमेरिका में सुनाई जा रही है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, 2 नफल पढ़ने का वादा किया, शुक्राने के पढ़ूंगा। अल्लाह मैं अमेरिका तक, ईरान तक जा नहीं सकता था, बात मैंने पहुंचानी थी, खर्चा तेरा हो गया, चर्चा मेरा हो गया।
اوپر. میں ان سے کہتا ہوں میں نے تو کہا اس لیے تھا, میری آواز وہاں پہنچے. آج ایران کے لوگ چیخ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف بولتا ہے. بابا تمہیں کس نے کہا تمہارے خلاف بولتا ہوں؟ کسی اور نے کہا, میں تو خود بول رہا ہوں. اصحاب رسول کی توہین کا لٹریچر ایران سے آیا تھا, صحابہ کی توہین یہاں ہو رہی ہے, اور آج ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا. الحمدللہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا. ڈاکٹر ہادی شہید رحمہ اللہ کا بنایا ہوا قانون, جس پوزیشن پر وہ چلے تھے ان کے جانے کے بعد وہ قانون پاس ہو گیا. اور جب قانون پاس ہو گیا کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی, انہوں نے کہا ہم اس بل کو مسترد کرتے. میں نے کہا کیوں مسترد کرتے ہو؟ کہ اس میں توہین, اس میں گستاخ, اس میں سزا ہے. میں نے کہا سزا تمہیں تو نہیں ہے, سزا تو بھائی گستاخ کو ہے. اس بل میں نہ شیعہ کا نام ہے, نہ سنی کا نام ہے, نہ دیوبندی کا نام ہے, نہ بریلوی کا نام ہے. اس بل کے اندر تو کسی کا نام ہی نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے جو صحابہ کی توہین کرے یا جو اہل بیت کی توہین کرے اس کی سزا پہلے 3 سال تھی, اب اس کو سزا 10 سال ملے گی اور عمر قید سزا ہوگی. کہتے نہیں توہین کی تعریف کرے, توہین کی تعریف کرے. میں نے کہا تعریف تو تب کریں جب قانون پہلی مرتبہ بنے. قانون تو پہلے بھی موجود تھا لیکن 3 سال کا تھا. جب سزا 3 سال کی تھی تم نے تعریف نہیں پوچھی. جب عام شہری کی سزا 5 سال تھی تم نے تعریف نہیں پوچھی. جب قائد اعظم کی گستاخی پر سزا 14 سال تھی تم نے تعریف نہیں پوچھی. ابھی تازہ فوج کے لیے ایک آرڈر آیا کہ جو اس کی توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی. تم نے توہین کی تعریف نہیں پوچھی. سوال پیدا ہوتا ہے جب صحابہ کی بات آ گئی اب توہین کی تعریف کیوں پوچھتے ہو؟ جب اہل بیت کی بات آ گئی اب توہین کی تعریف کیوں پوچھتے ہو؟ پتہ چل گیا تم اس لیے پوچھتے ہو, تم گستاخ ہو. تمہیں پتہ ہے کل ہم نے کوئی گستاخی کرنی ہے, تم راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو, گستاخی کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو, لائسنس لینا چاہتے ہو کہ تمہیں گستاخی کا لائسنس دے دیا جائے کہ یہ طبقہ چونکہ نہیں مانتا یہ توہین کرے. ایسے نہیں ہوگا. اور آپ علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 3 سال سزا پر انہوں نے توہین کی تعریف نہیں پوچھی. 10 سال پر کیوں پوچھ رہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہے. 3 سال والا کیس قابل ضمانت تھا. 10 سال والی سزا قابل ضمانت نہیں ہے. ٹانگیں کانپ رہی ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہے. کل تک تم کہتے تھے ہم گستاخی نہیں کرتے, کل تک تم کہتے تھے ہم توہین نہیں کرتے, کل تک تم کہتے تھے ہم مقدسات کو مانتے. تو یا تو توہین کی بات آ گئی, اسے کیوں نہیں مانتے ہو؟ سمجھو. میں نے ان سے کہا ظالموں تم نے ساری عمر اہل بیت کا نام لیا, یوں تو نہ کہتے کہ بل مسترد ہے, یوں کہتے اس کا پہلا حصہ مسترد ہے دوسرا قبول ہے, اس لیے کہ دوسرے میں ہے کہ اہل بیت کی توہین پر بھی سزا ہے, تمہیں وہ بھی قبول نہیں ہے. اور میں نے اس دن ایک اجتماع میں کہا شیعہ جوانوں تم غیرت کرو, ان بڑوں کے گریبان پکڑو, ان سے پوچھو ظالموں تم اہل بیت کی توہین کو مسترد کرتے ہو؟ اہل بیت کی توہین کو مسترد کرتے ہو؟ تم وہ قانون نہیں بننے دیتے. کیوں قانون نہیں بننے دیتے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں جب اہل بیت کی توہین کی بات آئے گی تب بھی یہ پھنسیں گے. ہم نہیں, ہمارے دامن گستاخیوں سے پاک ہیں, ہمارا مذہب گستاخیوں سے پاک ہے, ہمارے مدارس ہماری کتابیں گستاخیوں سے پاک ہے. ہم احترام میں جانے دینے والے, گستاخیاں کرنے والے نہیں ہیں. میرا مطالبہ ہے اتنے بڑے اجتماع میں کہ گستاخی اہل بیت پر عمر قید نہیں سزائے موت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے. یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اہل بیت کی توہین پر سزائے موت ہونی چاہیے. وہ یہ مطالبہ کریں کہ صحابہ کی توہین پر سزائے موت ہونی چاہیے. اگر گستاخ نہیں ہے لیکن چور کے دل میں بھی چور ہے, چور کے گھر میں بھی چور ہے, چور کے باطن میں بھی چور ہے, چور کے اندر بھی ایک چور ہے, اس لیے وہ سزا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ہم فلاں کو نہیں مانتے, ہم فلاں کو نہیں مانتے. پہلی بات ہے تم سے پوچھا کس نے؟ دوسری بات کہتے ہیں جی قرآن و سنت میں صحابہ کی توہین کا پر سزا کہیں نہیں ملتی. قرآن و سنت تو یہ بتائیں گے. تم سے قرآن و سنت پوچھا کس نے؟ یا تمہارے پاس قرآن اور سنت ہے کیا؟ وہ پوچھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں بتائیں گے. یہ وہ بتائیں جن کے پاس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ متنازع بل ہے. میں
فلاں کہتا ہے. میں نے کہا وہ تو خود متنازع ہے. قومی اسمبلی نے متفقہ پاس کیا, قائمہ کمیٹی نے متفقہ پاس کیا, اسلامی نظریاتی کونسل نے متفقہ پاس کیا, یہ سب جگہ سے متفقہ ہے. ہم کہتے ہیں سینٹ بھی سے متفقہ پاس کرے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ہندو, سکھ, یہودی, نصرانی بھی اس کے مخالف, پورے پاکستان میں صرف ایک تک کا مخالف. وہ کہتا ہے میں سے علماء کرام سے کہتا ہوں, کل تک کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ معتدل ہے, یہ معتدل ہے. تالک پکے کھدے تا پکے لکھ کھدے دا لکھ کھدے دا سے نوئی تم لکھ پکے کھدے یوں پکے کھنے دے. آج سارے جمع ہو گئے اور جن کو تم معتدل سمجھتے تھے سب سے پہلے بیان بھی ان کے آئے اور کہا یہ بل بنو امیہ کے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے. میں اس سے پوچھتا ہوں بتا بنو امیہ سے تیری مراد کون ہے؟ عثمان غنی ہے؟ یہ جامع القرآن ہے؟ یہ جامع القرآن ہے. بنو امیہ سے تیری مراد کون ہے؟ معاویہ ہے؟ یہ کاتب قرآن ہے. عثمان کی بات کرے گا تو جامع القرآن ہے اور معاویہ کی بات کرے گا تو کاتب قرآن ہے. سارے مسلمانوں کی جان ہے. سبحان اللہ. کس کی بات کرنا چاہتا ہے؟ کس یہ معتدل تھا جس نے یہ کہا, دوسرے معتدل نے بھی اسی طرح کہا, تیسرے ابھی تو شدت پسند ان میں بولے ہی نہیں. معتدل پہلے بول کر بتایا کہ ان میں کوئی معتدل نہیں ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت مثال دی تھی, ایک کتا گھر میں ہے, ایک کتا بازار میں, ایک بھونکتا ہے ایک نہیں بھونکتا. جو نہیں بھونکتا کتا تو نہیں ہے نا, گا پینا تب اس پہ دے گا نا, تب پیٹ میں لگی گی اس پہ دے پیدا پیس کی اس پہ دے مربع کوڑی خرچڑی گاڑی کی گرزی نہ تب اس خس پہ دے کتا کتا ادھر ہو تب ادھر ہو تب وہاں ہو تب یہاں ہو تب کتا کتا ہے. ان کی جسم میں, نظریات میں, حسب میں, نسب میں گستاخی ہے. یہ نہیں مان سکتے. یہ اذان میں اگر متنازع کی آپ بات کرتے ہو تو ان کے تنازع مانو گے, پھر کلمہ بھی متنازع ہے, روزہ بھی متنازع ہے, حج بھی متنازع ہے, قرآن بھی متنازع ہے. کچھ متنازع نہیں ہے. یہ بالکل کی ضرورت ہے. فرقہ واریت کے خاتمے کا ذریعہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو طالبہ کرتے اسے پاس ہونا چاہیے. میں ایک بار پھر محتمم صاحب کو, ان اپنے فضلاء کو جو آج دستار بندی شاباش دیتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو اللہ تعالیٰ سے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.